بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرفراز چودھری حاضر خدمت اور کہتا ہے آپ سب کو تہ دل سے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کردار کے غازی کتاب سے ایک کھیل ایک حقیقت، ایک چھوٹی سی کہانی جو کہ سچا واقعہ ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تمہید آج کی ویڈیو کا آغاز۔ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی نے کسی سے نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ کہکہے کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی امیہ جس کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ایمانی کو ریت کا محل اور بچوں کا ایک کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچل ڈالنے کے لیے بدترین مشق ستم کی، اور پھر بھی وہ روح ایمانی جب وہی نغمہ لہو ترنگ نغمہ جبر و عقوبت کی خوفناک فضاؤں میں مسلسل الاپتی چلی گئی تو بے رحم و جابر آقا کی ساری آقائیت حیرت اور جنجلاہٹ کے غلیظ پسینے میں غوطے کھانے لگی۔ تو کیا ارادے ہیں آخر؟ لوگوں نے خاص دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی دو آتشاں چمک کوندنے لگی۔ تم جانتے ہو کہ بلال میرا غلام ہے اور غلام کی حقیقت ہوتی ہی کیا ہے۔ پھر جب سے اس نے عہد کی رٹ لگانا شروع کی ہے، میرے لیے وہ سیاہ گوشت کا ایک نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے اس نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم ہے جو اس کے اوپر نہیں کیا؟ آتشیں ریت کے تنور میں ڈال ڈال کر میں نے اس کے مذہب کو بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری چٹان بھی رکھ کر دیکھی، پھر سنگریزوں کے اوپر اس کے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر کوڑے بھی برسائے، مگر کیا وہ اپنے مذہب سے ہٹ سکا؟ اوف! محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، امیہ بن خلف غرایا، ہاں یہ کھیل بھی تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر کو اس حبشی غلام کے سیاہ فام گوشت پر محبت آ رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک وحشت ناک کہکہا بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے، وہ پھر بولا، وہ کہتا ہے کہ یہ حبشی غلام میرا بھائی ہے، وہ اس کو ہر قیمت پر میرے ظلم و ستم کے چنگل سے نکالنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ تو اس میں کھیل کھیلنے کی کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف جھلا کر بولا، سیاہ گوشت کے ایک گھناؤنے ڈھانچے کا یہ مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر اس بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں اس کو غلام کی قیمت کے بڑھتے چڑھتے مطالبات سے پسینے پسینے کر ڈالوں گا، بھاگ پڑنے پر مجبور کر دوں گا، یا پھر سیاہ خون کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی، سونا۔ ہاں سونا۔ کیسا عجیب کھیل ہے جس میں ہر رخ سے ابو بکر کی ہار یقینی ہے اور میری جیت۔ اچھا، لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردیوں پر مشق ستم ہوگی۔ ہا 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 ہا،
امیہ بن خلف کا کہا کسی بدرو کے بے ہنگم چیخو پکار کے انداز میں گونجتا رہا۔ گرم گرم بالوں کی چنگاریوں پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پے در پے پڑ رہے تھے۔ احد 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 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی، بے قرار ابو بکر تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی ساری ٹیسیں، تمام درد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں سمٹ آیا ہو، وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ کیا اس غریب کے سلسلے میں تجھے اللہ کا بھی ڈر نہیں؟ ابو بکر نے بلال کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیہ سے پوچھا۔ اس کے تمام دکھ درد کی ذمہ داری خود تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے چڑھ دوڑنے کے انداز میں کہا، تم نے ہی اسے بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا۔ اب اس کو بچا کر دکھاؤ، بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجات کے لیے بے کل ہوتے ہوئے بولے، ہاں میں تیار ہوں، ہر قیمت پر۔ کیا دو گے؟ امیہ نے تیکھی نظروں سے پوچھا۔ قسطاس۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹتے ہی کہا، میرا مضبوط جست و قوی غلام قسطاس، جس کے کفر سے میں اس طرح بیزار ہوں جس طرح تم بلال کے ایمان سے۔ مجھے بلال سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے بہت برا منہ بنایا، کچھ سوچا اور پھر فوراً بولا، منظور ہے۔ لیکن اچانک پھر فوراً ہی امیہ بن خلف نے جگر خراش کہا مارا، نہیں اللہ کی قسم۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی بجلیاں کوند رہی تھی، قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ ابو بکر نے ایک لمحہ پسو پیش کیے بغیر فرمایا، لیکن اچانک پھر وہی کہا گونجا، نہیں اللہ کی قسم۔ اس نے کہا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ او بیٹی؟ ہاں اس کی بیٹی۔ ابو بکر نے ایک ثانیہ سوچا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولے، چلو دی، لیکن ایک بار پھر امیہ بن خلف نے ہولناک کہکا بلند کیا، نہیں اللہ کی قسم، قسطاس بھی اور اس کی بیوی بھی اور اس کی بیٹی بھی اور 200 دینار مزید۔ بولو بولو بولو، کیا بلال کو خریدو گے؟ شرم۔ بار بار زبان بدلنے والے کی شرارت سے بیزار ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا جھوٹ بولتے ہو؟ تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ لات و عزا کی قسم۔ امیہ بن خلف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بس ایک آخری قیمت ہے، پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرشاری سے سرشار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر کہا، سودا ختم ہو چکا تھا۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن گھرے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر طوفانی آزمائش پوری قوت سے گزری۔ دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو جان و مال سے زیادہ پیارا تھا۔ یکا یک ایک نیا کہکہا بلند ہوا، لیکن یہ کہکہا امیہ بن خلف کا نہیں، اس کی بیوی کا تھا، جس کے خیال میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قیمت دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بے وقوف بن گئے تھے۔ تم تو بلال کو ایک اوقیہ سونے میں بھی بخوشی بیچ ڈالتے۔ اس نے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ہماری سب سے بے قیمت چیز کے سوا آخر کیا ہے؟ کون کسے بتائے کہ بے وقوف کون بنا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے درد اٹھا
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے اس سے قیمتی ہے کہ 100 اقیہ بھی قیمت ٹھہرتی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درد بھری بات ان لوگوں نے سنی اور پھر بھی انہیں بیوقوف ہی سمجھا، اس لیے کہ کفر دنیا کی پرستش کا دوسرا نام ہے، اور دنیا کی بے حد قیمتی چیز سونا چاندی سے بڑھ کر کون سی ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، آج کی یہ کہانی جو ہے یہ سچا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تھا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے، چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔